ایام نہر میں قربان کرنا اتنی قیمت کے صدقے کرنے سے افضل ہے، کیونکہ قربانی واجب ہے یا سنت اور صدقہ کرنا تطوع ہے محض، لہذا قربانی افضل ہوئی، اور وجوب کی صورت میں بغیر قربانی کیے عہدہ پر عاقو نہیں ہو سکتا۔ مطلب قربانی کے دنوں میں کوئی بندہ 50,000 کی قربانی آ رہی ہے یا لاکھ کی، جتنے بھی آ رہی ہے، حالانکہ وہ 50,000 کے صدقہ کر رہا ہے، شرع کہتی ہے نہیں، تیرا صدقہ کرنے سے قربانی کرنا کیا ہے، افضل ہے۔ اس طرح تو جتنے صدقے کر لے، قربانی کے واجب ہونے سے نہیں تو چھوٹے گا۔ قربانی ہمیشہ تجھ پر واجب رہے گی جب تک تو قربانی کو نہیں ادا کرے گا۔ شہر میں قربانی کی جائے تو شرط یہ ہے کہ نماز ہو چکے، لہذا عید سے پہلے شہر میں قربانی نہیں ہو سکتی۔ شہر میں عید سے پہلے قربانی نہیں ہو سکتی، اور دیہات میں چونکہ نماز نہیں ہے، یہاں طلوع فجر کے بعد ہی سے قربانی ہو سکتی ہے۔ کل غالباً آپ نے سماعت فرمایا کہ قربانی کا جو ٹائم ہے وہ 10 کی صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے، تو جہاں اب تو دیہاتوں میں بھی عید ہونا شروع ہو گئی ہے، اسلام نے ہر چیز کی ایک حد بندی بتائی ہوئی ہے کہ کس دیہات میں عید ہو سکتی ہے، کس میں نہیں ہو سکتی۔ فار ایگزامپل یعنی ایسا دیہات ہو کہ اتنی آبادی ہو، اتنی وہاں فیسلٹیز ہوں، اتنی وہاں یہ چیزیں ملیں، اس دیہات میں یہ جمعے کے شرائط میں آتا ہے۔ تو مطلب جہاں جس دیہات میں عیدیں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جناب، تو وہ بندے عید سے پہلے قربانی کر سکتے ہیں۔ شہر میں کیونکہ عید پڑھی جاتی ہے، عید ہوتی ہے، لہذا شہری لوگ عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں کر سکتے، اور دیہات میں بہتر یہ ہے کہ بعد طلوع آفتاب قربانی کی جائے۔ مطلب کہ دیہات والے کو یہ اجازت ہے، عید کی نماز سے پہلے کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی حکم یہ ہے کہ سورج نکل آئے پھر کریں، اور شہر میں بہتر یہ ہے کہ عید کا خطبہ ہو چکنے کے بعد قربانی کی جائے۔ بعض یہ بھی ہو جاتا ہے نا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عید کی نماز کا سلام پھیر کے آپ یہ خطبہ رہتا ہے، دعا رہتی ہے، قربان کر دی، یہ بھی نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ خطبہ بھی ہو جائے، یعنی نماز ہو چکی ہے اور ابھی خطبہ نہیں ہوا، اس صورت میں قربانی ہو جائے گی، مگر ایسا کرنا کیا ہے، مکروہ ہے۔ بات تو صرف 5-10 منٹ کی ہے نا، 5-10 میں بندہ کون سا جہاد کر لے گا۔ یہ جو شہر اور دیہات کا فرق بتایا گیا ہے، یہ مقامی قربانی کے لحاظ سے ہے، قربانی کرنے والے کے اعتبار سے نہیں ہے۔ یہ مقام قربانی کے لحاظ سے ہے، قربانی کرنے والے کے اعتبار سے نہیں ہے۔ جگہ ایک ہے، جگہ ایک ہے قربانی کرنے والا۔ مطلب دیہات میں قربانی ہو تو وہ وقت ہے، اگرچہ قربانی کرنے والا شہر میں ہو۔ مطلب ایک بندہ ہے شہر میں، ابھی اس نے نماز عید پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جناب، اس کی قربانی کہاں ہے، دیہات میں ہے، اور ہونی بھی دیہات میں ہے، اس نے کروانی ہے یا کسی رشتہ دار ہے۔ اچھا، قربانی کرنے والے کے اعتبار سے نہیں، یعنی دیہات میں قربانی ہو تو وہ وقت ہے، اگرچہ قربانی کرنے والا شہر میں ہو، اور شہر میں ہو تو نماز کے بعد، اگرچہ جس کی طرف سے قربانی وہ دیہات میں ہو، لہذا شہری آدمی اگر یہ چاہتا ہے کہ صبح ہی نماز سے پہلے قربانی ہو جائے تو جانور دیہات میں بھیج دے، وہی بات یعنی کہ بندہ شہر میں ہے، ابھی نماز ہونی ہے، اس کی قربانی کہاں ہے، دیہات میں ہے، اور وہ قربانی دیہات ہی میں کروانا چاہتا ہے تو وہ بے شک اپنی اجازت دے سکتا ہے، عید کی نماز سے پہلے وہاں جو بھی ہوگا دیہات میں اس کی قربانی ہو سکتی ہے، کر سکتا ہے۔ اگر شہر میں متعدد جگہ عید کی نماز ہوتی ہے تو پہلی جگہ نماز ہو چکنے کے بعد قربانی جائز ہے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ عیدگاہ میں نماز ہو جائے جب بھی قربانی کی جائے، بلکہ کسی مسجد میں ہو گئی اور عیدگاہ میں نہ ہوئی جب بھی ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ ہمارا شہر ہے سیدھی شیخو پورہ، ٹھیک ہے جناب، اب کہیں 6 بجے نماز پڑھی جا رہی ہے، کہیں 6:15 ہے، کہیں 6:30 ہے، کہیں 6:45 ہے، کہیں 7 ہے، کہیں 7:30 ہے،
تو مطلب پہلی نماز جو عید کی پڑھی گئی ہے، فار ایگزامپل کو پڑھی گئی ہے جناب 5:30 بجے، 5:30 کے بعد بندہ قربانی کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہمارے محلے میں عید کی نماز ایک وہاں ہونی ہے، ایک یہاں ہونی ہے، یہاں نماز ہو جائے گی تو پھر قربانی ہو جائے گی، نہیں، عید کی نماز شہر کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جناب۔ تو کسی جگہ بھی نماز ہو جائے تو اس کے بعد قربانی ہو سکتی ہے۔ اس مسئلے کو پھر دوبارہ بھی رپیٹ کرتے ہیں۔ اگر شہر میں متعدد جگہ عید کی نماز ہوتی ہے تو پہلی نماز ہو چکنے کے بعد قربانی جائز ہے، ٹھیک ہے جناب۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ عیدگاہ میں نماز ہو جائے تب بھی قربانی کی جائے، بلکہ کسی مسجد میں ہو گئی اور عیدگاہ میں نہ ہوئی جب بھی ہو سکتے ہیں قربانی۔ 10ویں کو اگر عید کی نماز ہوئی تو قربانی کے لیے ضروری ہے کہ وقت نماز جاتا رہا ہے، یعنی زوال کا وقت آ جائے، اب قربانی ہو سکتی ہے، اور دوسرے یا تیسرے دن نماز عید سے قبل ہو سکتی ہے۔ اس کو دیکھیں، 10ویں کو اگر عید کی نماز ہوئی تو قربانی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وقت نماز جاتا رہے، یعنی زوال کا وقت آ جائے۔ نماز عید کا وقت ہے نا جناب، نماز عید کا وقت کہاں ہے؟ زوال سے پہلے نماز عید بندہ پڑھ سکتا ہے۔ زوال کب ہوتا ہے؟ جس طرح کہ آج کل تقریباً 11:30-12 کے قریب شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ نماز عید کا وقت ہے، مطلب ہے نماز عید نہیں ہوئی کہ لیٹ ہوئی ہے، جب بندہ لیٹ پڑھنا چاہتے اتنے وقت کے اندر تک پڑھ سکتا ہے زوال سے پہلے۔ تو حکم تو یہ ہے کہ نماز کا وقت جاتا رہے، زوال کا وقت آ جائے، اب وہ قربانی ہو سکتی ہے، لیکن دوسرے یا تیسرے دن عید سے قبل ہو سکتی ہے۔ مطلب جو دوسرا دن ہم نے قربانی کرنی ہے تو پھر ہم نے اس کو سورج نکلنے کے فوراً بعد کر سکتے ہیں۔ پہلے دن تو ہم نے عید کی نماز کے ٹائم کی انتظار کرنی ہے نا سر۔ دوسرے دن پہلے دن عید کی نماز ہوئی ہے 7 بجے، دوسرے دن یہ تو نہیں کہ ہم 7 کے بعد ہی قربانی شروع کریں، دوسرے دن تو آپ جو ہی سورج نکلے آپ فوراً قربانی کر سکتے ہیں، تیسرے دن بھی ایسے ہی ہے۔ مینا میں چونکہ عید کی نماز نہیں ہوتی لہٰذا وہاں جو قربانی کرنا چاہے طلوع فجر کے بعد کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے وہی حکم ہے جو دیہات کا ہے۔ کسی شہر میں اگر فتنے کی وجہ سے نماز عید نہ ہو تو وہاں 10ویں کی طلوع فجر کے بعد قربانی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی شہر میں نماز عید کی فتنہ کی وجہ ہے، کوئی جنگ کا معاملہ ہے یا کوئی وبائی کا معاملہ ہے یا دشمنوں کا معاملہ ہے، عید نماز نہیں ہوئی، ٹھیک ہے جناب، تو وہ لوگ عید کی نماز نہیں ہونی تو وہ لوگ سورج طلوع ہونے کے فوراً بعد 10ویں کے دن قربانی کر سکتے ہیں، جب کہ ان کو کنفرم ہو کہ آج عید کی نماز فلانی مجبوری کی وجہ سے۔ کئی زمانہ یہ تو نہیں کہ صرف ہمارے اسی صدی میں سکھ سکون والے معاملے گزر رہے ہیں نا سر، دنیا میں تو بے شمار نشیب و فراز آئے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتے آتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ جس طرح کہ اب جب پہلا کرونا آیا تو مساجد تک بند ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا جناب، تو ظالموں نے تو پھر آپ کے سامنے جو ہے نا بیت اللہ شریف کو بند کر دیا تھا۔ اب عمرہ سنت مبارکہ تو ہے نا جناب، عمرہ بند ہو گیا۔ آپ سوچیں کہ بھلا یہ کیسے سین ہو سکتے کہ عید کی نماز نہ ہو؟ میں اس کی آپ کو مثال عرض کر رہا ہوں۔ کبھی آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا؟ گو کہ آج فرض ہے، عمرہ سنت ہے، لیکن ہو تو 24 گھنٹے رہا تھا نا، رات کو بھی ہو رہا تھا، دن کو بھی ہو رہا تھا، ہر مہینے ہو رہا تھا۔ ظاہر کہ یہ بدو قوم نے کرونا کے ڈر کی وجہ سے عمرہ شریف بند کروا دیا۔ تو مطلب یہ خدا تعالیٰ کی بہت بڑی دنیا وسیع ہے، عجیب و غریب سین آ سکتے ہیں۔ تو اس لیے شریعت ایک ایسا اسلام ہے جس میں ہر دور کے ہر مشکل کے مسائل محفوظ اور موجود ہیں۔ امام ابھی نماز ہی میں ہے اور کسی نے جانور ذبح کر لیا، اگرچہ امام قاعدہ میں ہو اور یہ بقدر تشدد بیٹھ چکا ہو مگر ابھی اسلام نہ پھیرا ہو تو قربانی نہیں ہے، پہلی عید کی شرط ہے۔ امام ابھی نماز میں ہے، اس نے جانور ذبح کر لیا، اگرچہ امام قاعدہ میں یعنی اتحیات پڑھ رہا ہے، ابھی اسلام نہیں پھیرا، اس نے قربانی کر دی تو قربانی
نہیں ہوگی، اور اگر امام نے ایک طرف سلام پھیر لیا دوسری طرف باقی تھا اس نے ذبح کر دیا تو قربانی ہو گئی۔ امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسری طرف جانے سے پہلے اس نے قربانی کر ڈالی تو قربانی ہو جائے گی۔ اور بہتر یہ ہے کہ خطبے سے جب امام فارغ ہو جائے اس وقت قربانی کی جائے۔ امام نے نماز پڑھ لی، اس کے بعد قربانی ہوئی، پھر معلوم ہوا کہ امام نے بغیر وضو نماز پڑھا دی تو نماز کا اعادہ کیا جائے گا، قربانی کے اعادے کی ضرورت نہیں۔ مثال کے طور پر امام نے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھا کہ پھر اس کو خیال آیا کہ میں نے وضو کرنا تھا، یا اس کو نماز کے دوران میں نماز آخری اتحیات میں بیٹھا تھا، کوئی نقصیر آ گئی ہے، کوئی ایسی بیماری آ گئی جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ایسے تو امام کا خلیفہ نہیں کہا گیا، انسان ہوتا ہے نا، فرشتہ تو نہیں ہوتا نا جناب۔ تو یہ شریعت نے تو اپنے اندر بے شمار سہولتیں دی ہوئی ہیں نا جناب۔ دوران نماز اینڈ میں کوئی پرابلم بن گئی، پتہ چلا کہ جناب نماز تو نہیں ہوئی، نماز اب دوبارہ پڑھنی ہے، اس بندے نے قربانی کر لی ہے، ٹھیک ہے، نماز کے بعد اب نماز تو دوبارہ پڑھی جائے گی، نماز دوبارہ یعنی پڑھنی پڑی ہے، تو قربانی کیا بھلا دوبارہ ہوگی؟ قربانی کا اعادہ دوبارہ نہیں کیا جائے گا۔ نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، نماز کے بعد اگلے نے قربانی کر دی ہے، پھر پتہ چلا کہ نماز ہماری نہیں ہوئی، نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑا، تو جس نے قربانی پہلی دفعہ کر دی ہے، پہلی دفعہ نماز کے سلام پھیرنے کے بعد، تو لہٰذا وہ اس کی قربانی ہو گئی ہے، اس کی قربانی کا دوبارہ اعادے کی ضرورت نہیں۔ یہ گمان تھا کہ آج عرفہ کا دن ہے اور کسی نے زوال آفتاب کے بعد قربانی کر لی، یہ وہ وقت کا مسئلہ ہے جب یہ ہمارے پاس کیلنڈر اور اتنے تحقیقی باتیں نہیں تھیں۔ آج عرفہ کا دن تھا، گمان تھا کہ آج عرفہ کا دن ہے اور کسی نے زوال آفتاب کے بعد قربانی کر لی، پھر معلوم ہوا کہ عرفہ کا دن نہیں تھا بلکہ 10ویں تاریخ کا تھا تو قربانی جائز ہو گئی۔ یعنی اس کو گمان تھا، ایک ہوتا ہے شک، ایک ہوتا ہے گمان، ایک ہوتا ہے غالب گمان، ان تینوں صورتوں میں مسئلے کا حکم بکھرا بکھرا ہے، علیحدہ رہتا ہے۔ اس کو گمان تھا آج نام ذی الحج ہے، اس نے زوال کے بعد، یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیں، زوال کے بعد قربانی کر دی، پھر معلوم ہوا کہ آج تو واقعہ 10ویں کا دن تھا، ٹھیک ہے جناب۔ فار ایگزامپل یعنی جو دیہاتوں میں رہ رہے ہیں، پاکستان کے ایسے علاقے ہیں جہاں ممکن ہے آج بھی نشر و اشاعت کا پروگرام نہ ہو، ریڈیو کا، ٹی وی کا، فل لوگوں کا، وہ آج بھی مطلب ہے اپنے ایک معاملے کے مطابق ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آج چاند کی کیا تاریخ ہے، انہوں نے اپنے چاند کو دیکھ کر جس دن ان کو چاند نظر ہے اس کے مطابق ان کے مطابق بھی آج 9 ذی الحج شریف ہے، انہوں نے ایسے گمان کے مطابق قربانی کر دی۔ بعد میں کوئی شہر سے آدمی کیا 400 میل 500 میل کا پیڈا جو بھی تھا، اس نے کہا آج عید کا دن ہے، اگلے نے قربانی کی ہے زوال کے بعد، تو اس کی قربانی کیا ہوگی؟ جائز ہو جائے گی۔ یوں ہی اگر 10ویں کی نماز سے پہلے قربانی کر لی، پھر معلوم ہوا کہ وہ 10ویں نہ تھی بلکہ 11ویں تھی، تو اس کی بھی قربانی جائز ہوگی۔ یہ بات ہو رہی ہے گمان کی، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں اس معاملے کی جہاں ان کو چاند کا کنفرم نہیں ہے۔ تیسری بات یہ اس وقتوں کے مسائل ہیں جس وقتوں میں چاند کا کنفرم نہیں ہوتا تھا۔ نامی کے متعلق کچھ لوگوں نے گواہی دی کہ 10ویں ہے، اسی بنا پر اسی روز نماز پڑھ لی، قربانی بھی کی، پھر معلوم ہوا کہ گواہی غلط تھی اور نامی تاریخ تھی تو نماز بھی ہوگی، قربانی بھی ہوگی۔ ایک مسئلے کو نقطے کو ذہن میں رکھیں، لوگوں نے گواہی دی کہ آج 10 تاریخ ہے، جس طرح چاند دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ آج پہلی کا چاند ہے، آج دوسری کا چاند ہے، اس طرح یعنی یہ مسائل دو تین جو بیان ہو رہے ہیں یہ اس وقت کے ہو رہے ہیں جس وقتوں کی تحقیق نہیں کی۔ چند ایک لوگوں نے کہا کہ آج تو 10ویں تاریخ ہے، لوگوں نے عید بھی پڑھ لی، قربانی بھی کر لی، پھر معلوم ہوا کہ نہیں چاند کی تو 9 تاریخ تھی، لہذا قربانی کرنے والوں کی قربانی بھی ہو گئی اور نماز عید بھی ہو گئی۔ ایام نہر گزر گئے اور جس پر قربانی واجب تھی اس نے نہیں کی تو قربانی فوت ہو گئی، قربانی واجب تھی اس بندے نے قربانی نہیں کی، اب نہیں ہو سکتی، پھر اگر اس نے قربانی کا
جانور معین کر رکھا ہے، مثلا معین جانور کی قربانی کی منت مان لی، وہ شخص غنی ہو یا فقیر، بہر صورت اس معین جانور کو زندہ صدقہ کر دے۔ اگر ذبح کر ڈالا تو سارا گوشت صدقہ کرے، اس میں کچھ نہ کھائے۔ اگر کچھ کھا لیا تو جتنا کھایا ہے اس کی قیمت صدقہ کرے۔ اگر ذبح کیے ہوئے جانور کی قیمت زندہ جانور سے کم ہے تو جتنی کمی ہے اس کا بھی صدقہ کرے۔ فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا اور قربانی کے دن نکل گئے، چونکہ اس پر بھی اس معین جانور کی قربانی واجب ہے، لہذا اس جانور کو زندہ صدقہ کر دے۔ اگر ذبح کر ڈالا تو وہی حکم ہے جو منت میں مذکور ہوا۔ یہ حکم اس صورت میں ہے کہ قربانی ہی کے لیے خریدا گیا ہو۔ اگر اس سے پہلے سے کوئی جانور تھا، اس نے اس کی قربانی کرنے کی نیت کر لی یا خریدنے کے بعد قربانی کی نیت کی تو اس کے پر قربانی واجب نہ ہوئی، اور غنی نے قربانی کے لیے جانور خرید لیا تو وہی جانور صدقہ کرے، اور ذبح کر ڈالا تو وہی حکم ہے جو مذکورہ ہوا، اور نہ خریدا ہو تو بکری کی قیمت صدقہ کر دے۔ در مختار عالمگیری۔ 2 پوائنٹ سمجھنے والے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس پر قربانی واجب تھی اس نے نہ ہی 10ویں کو کی، نہ ہی 11ویں کو کی، نہ ہی 12ویں کو کی۔ اب قربانی کے کیا ہیں، دن ہو گئے ہیں، گزر گئے ہیں، اب قربانی نہیں ہو سکتی۔ قربانی واجب تھی، اس نے جان بوجھ کر قربانی نہیں کی، اب وہ 13ویں کو قربانی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس نے قربانی کا جانور معین کر رکھا تھا، یعنی امیر ہے یا غریب ہے، انہوں نے جانور متعین کر رکھا تھا کہ اس جانور کی ہم نے قربانی کرنی ہے قربانی کے دنوں سے پہلے۔ اچھا، قربانی کر اپنا معین کر رکھا تھا، مثلا معین جانور کی قربانی کی منت مان لی، اس نے کیا کیا بھلا، پہلے تو متعین تھا کہ جانور کی ہم نے قربانی کرنی ہے، اسی دوران میں یا عید کے دوران میں پھر اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا میں منت سے مراد اپنے بچے کی منت تھی، جب اپنی منت تھی میں یہ خیرات کروں گا، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ وہ شخص خواہ غنی ہے یا فقیر ہے، پہلے نقطہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس نے قربانی کے لیے جانور خرید رکھا تھا، پھر اس کے دل میں وقت آیا تو اس نے جانور قربانی کے بجائے منت مان لی، قربانی نہیں کی، منت مان لی کہ میں بچے کا یہ کروں گا یا وہ کروں گا۔ بہر صورت اس جانور کو صدقہ کر دے۔ کیوں صدقہ کر دے؟ کہ اس نے جانور متعین کر رکھا تھا قربانی کے لیے اور اس پر قربانی بھی واجب تھی، اب سارے کا سارا جانور کیا کرے، وہ صدقہ کر دے۔ بالفرض اگر اس نے ذبح کر ڈالا، جس طرح کہ آپ نے کل یا پرسوں مسئلہ سماعت فرمایا، اور زندہ جانور کی قیمت ہے 30,000، اس نے اس جانور کو ذبح کر دیا، وہ ذبح کرنے سے قیمت گھٹ گئی 10,000، لہٰذا وہ 10,000 بھی اور پائے، اس 10,000 کا بھی صدقہ کرے، اس جانور کو ذبح کیا اس کا بھی صدقہ کرے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ اگر اس نے اس میں سے کچھ کھا لیا، 1 کلو کھایا ہے، آدھا کلو کھایا ہے، تو وہ جتنا کھایا ہے اس کی قیمت 1,500 روپے کلو ہے تو 1,500 اس کا صدقہ کرے، جتنا اس نے گوشت کھایا، باقی تو سارے کا سارا صدقہ ہی کرنا ہے نا۔ صدقے والے میں سے بھی اگر اس نے کچھ کھایا تو اس کا بھی کیا کرے، صدقہ کرے۔ اچھا، ایسے ہی صدقہ کرے۔ اور فقیر نے بھی قربانی کی نیت سے جانور خریدا، اب بات آگے فقیر کی، کیونکہ فقیر پر جانور اپنا قربانی واجب تو نہیں تھی نہ دینا، اس نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا ہے، قربانی کی نیت سے جانور خریدا ہے اور قربانی کے دن نکل گئے، چونکہ اس پر بھی اس معین جانور کی قربانی واجب ہے۔ بات تو یہ ہے نا، اس پر قربانی واجب نہیں تھی نہ جنا، فقیر پر اس نے جان بوجھ کر جانور خرید لیا، ٹھیک ہے جناب، اور پھر اس نے 10 کو قربانی کی، نہ 11 کو نہ 12 کو، جانور قربانی کے دن نکل گئے، لہذا اب فقیر کو بھی یہی حکم ہے کہ جانور کا صدقہ کرے۔ یہ نہیں کہ وہ غریب تھا اب وہ کھڑا رہنے دے اپنے بال بچوں کے لیے، یا اس کی غربت دور ہو جائے گی، یا اس کو بیچ کر قرضہ سجا دے، نہیں، اب اس کو صدقہ کرے۔ اگر اس نے ذبح کر ڈالا، ٹھیک ہے نا جناب، ذبح کرنے سے جتنی قیمت کم ہوئی تو وہ اتنی قیمت اور اس میں ڈال کر صدقہ کرے، ٹھیک ہے جناب۔ جو منت میں مذکور ہوا یہ حکم اسی صورت میں ہے کہ قربانی ہی کے لیے خریدا ہو،
چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ جو منت کے لیے مطلب ہے اس نے قربانی پہلے جانور 6 مہینے پہلے یا 4 مہینے پہلے یا 10 مہینے پہلے اس نے جانور خریدا تھا، خواہ وہ چھوٹا تھا لیکن خریدا کس کا تھا؟ قربانی کا۔ یہ ابھی قربانی نہیں ہے، جب قربانی کے دن آ چکے تھے، مہینہ قربانی کا شروع ہو چکا تھا، اس کی نیت چینج ہو گئی کہ میں جو ہے نا اب اس کی قربانی نہیں کروں گا، میں اس کا عقیقہ کروں گا یا اس کی فلاں منت دن اس نے مان لی، تب بھی اس پر کیا ہے؟ قربانی کے جانور کا صدقہ ضروری ہے، کیونکہ وہ جانور قربانی ہی کے لیے خریدا گیا تھا۔ ٹھیک ہے جناب۔ آخری مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے کوئی جانور تھا اور اس نے قربانی کی نیت کر لی، اس سے یعنی اس جانور سے پہلے کوئی جانور تھا اور اس نے قربانی کی نیت کر لی یا خریدنے کے بعد قربانی کی نیت کی، تو اب اس پر واجب نہیں، مطلب ہے دن گزر گئے نا جناب، اب اس پر واجب نہیں۔ اور غنی نے اگر جانور خرید لیا تو وہی جانور صدقہ کرے، کیونکہ غنی پر واجب تھی اس لیے، اور ذبح کر ڈالا تو وہی حکم ہے جو پر آپ نے پڑھا، ذبح کرنے سے جتنی قیمت کم ہوئی وہ اتنی قیمت کو ادا کرے گا۔ آگے جناب قربانی کے دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی اور جانور یا اس کی قیمت کو صدقہ بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ دوسری بقرہ عید آ گئی۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ سال گزشتہ کی قربانی کی قضا اسی سال کر لے، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اب بھی وہی حکم ہے کہ جانور یا اس کی قیمت صدقہ کر دے۔ ٹھیک ہے جناب۔ مطلب ایک بندے نے جانور خریدا تھا قربانی کا، اس نے قربانی نہیں کی 3 دنوں میں، اب حکم یہ ہے کہ اس جانور کو بیچ نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، اس جانور کو صدقہ کرے۔ ٹھیک ہے جناب۔ یا اس نے وہی جانور کھڑے رکھا، سارا سال گزر گیا، اب وہ یہ چاہتے کہ قربانی کی قضا اس سال کر لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ جو اس نے جانور پچھلے سال کا اپنے گھر کھڑا کیا ہوا ہے یا اس کے پاس تھا اس نے بیچ دیا، تو لہٰذا وہ اس جتنے پیسے تھے یا وہ بکرا چھترا تھا وہ صدقہ کرے، اس سال وہ اپنے نئی قربانی خرید کر قربانی کرے، عالمگیری۔ اس طرح جس جانور کی قربانی واجب تھی، ایام نار گزرنے کے بعد اسے بیچ ڈالا تو سمن کا صدقہ کرنا واجب ہے، وہی بات ہے۔ بکرا تھا، چھترا تھا، بیل، جو بھی جانور تھا، 3 دن میں قربانی نہیں کی، اب وہ جانور بیچے گا، لاکھ کا بیچا ہے، 1.5 لاکھ کا بیچا ہے، جتنا کا بیچا اس کی قیمت اس کو صدقہ کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ کسی شخص نے یہ وصیت کی کہ اس کی طرف سے قربانی کر دی جائے اور یہ نہیں بتایا کہ گائے یا بکری یا کس جانور کی قربانی کی جائے، وصیت کی تھی کہ میری طرف سے قربانی کر دینا، یہ نہیں کہا بکرے کی ہو، چھترے کی ہو، بڑے کی ہو، چھوٹے کی ہو، اور نہ قیمت بیان کی کہ اتنے کا جانور خرید کر قربانی کی جائے۔ یہ بھی اس نے نہیں کہا کہ کم از کم 50,000 والا جانور خریدا تو میرے لیے قربانی کرنا، اس نے یہ بھی نہیں کہا، یہ کہا کہ میری طرف سے قربانی کر دیجیے گا۔ یہ وصیت کیا ہے؟ جائز ہے، بکری قربان کر دینے سے وصیت پوری ہو جائے گی۔ نقطہ ذہن میں آپ کو آ گیا ہوگا۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ قربانی میری طرف سے کرنا اور کرنا گائے کی، اس نے یہ نہیں کہا تھا۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ قربانی میری طرف سے کرنا اونٹ کی، یہ بھی نہیں کہا تھا۔ اور اس نے قیمت کی بھی لمٹ نہیں بتائی تھی کہ کم از کم 90,000 والا جانور خریدنا یا 50,000 والا۔ تو لہٰذا اگر کسی نے اس کی وصیت ایک بکری لے لی، بے شک بکری 10,000 کی مل گئی اس کو، اس نے اس کی قربانی کر دی تو یہ اس کی وصیت کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی۔ اس لیے پوری ہو جائے گی کہ اس نے اس میں کوئی شرطیں نہیں رکھی تھی۔ اگر کسی کو وکیل کہا کہ میری طرف سے قربانی کر دینا اور گائے یا بکری کا تعین نہ کیا اور قیمت بیان نہیں کی تو یہ وکیل صحیح نہیں ہے۔ وکیل کا معاملہ اور ہے، وصیت کا معاملہ اور ہے۔ آخری مسئلہ یہ ہے جناب، قربانی کی منت مانی اور یہ معین نہیں کیا کہ گائے کی قربانی کرے گا یا بکرے کی، تو منت صحیح ہے بکری کی قربانی کر دینا ہی کافی ہے، کیونکہ اس نے منت مانتے وقت یہ نہیں کہا کہ میں ان کی قربانی کروں گا یا گائے کی، بس یہ کہا کہ میں قربانی کروں گا، لہٰذا چھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر بکری کی قربانی کی منت مانے تو اونٹ یا گائے کی قربانی کر دینے سے بھی منت پوری ہو جائے گی۔ وہ اس لیے پوری ہو جائے گی، منت اس نے کس کی مانی تھی؟ بکری کی۔ تو اب وہ اونٹ یا گائے میں سے قربانی کر رہے تو
بات تو یہ کہ وہ ایک ہی سا بکری کے قیمہ کم شریعت نے کیا ہے تو وہ قبول ہے نا. اس نے منت بکری کی مانی تو وہ بڑی قربانی میں شامل ہو کر منت پوری کر رہا ہے تو اس کی منت کیا ہے؟ پوری ہو جائے گی. منت کی قربانی میں سے کچھ نہ کھائے، یہ البتہ نقطہ ذہن میں رکھنے والا ہے. منت کی قربانی میں سے کچھ نہ کھائے بلکہ سارے کا سارا گوشت صدقہ کر دے. اگر کچھ کھا لیا جتنا کھایا ہے اس کی قیمت ادا کر دے. یہ تھی فقہی مسائل جو قربانی کے ریلیٹڈ ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو امت مسلمہ کو اس پر کما حق و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاۃ والسلام